Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عارفہ سلیم پشاور سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا حیض کی حالت میں عورت دعا کر سکتی ہے اور دعا میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، یا پھر کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں جو کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، کیا حیض کی حالت میں عورت کے لیے اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی لازمی کر دیں۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، ناپاکی کے ایام میں، یعنی کہ حیض و نفاس کی ناپاکی کے ایام میں عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو ٹچ کرنا، چھونا، اٹھانا، پکڑنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے درود پاک کا پڑھنا یہ بالکل جائز ہے۔ ذکر، اذکار و تسبیحات کرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ کلمہ شریف کا ورد کرنا چاہتی ہے تو یہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہتی ہے تو جی ہاں، یہ بھی بالکل کر سکتی ہے۔ آذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ جو کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں ہیں، سونے اور جاگنے کی دعائیں ہیں، واش روم میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعائیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ A to Z جتنے بھی مسنون دعائیں ہیں وہ سبھی حیض و نفاس والی عورت کر سکتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ دعائیں جو کہ قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہیں، یعنی کہ جس طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں جو کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کو بھی بطور دعا پڑھنا یہ جائز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا، بلکہ دعا کی نیت سے اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے، مگر قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں حیض و نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اسے چاہیے کہ وہ ذکر، اذکار اور تسبیحات پڑھنے میں اپنا وقت گزارے، اور پھر ان کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھوائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔